بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز، اور اگر دماغ میں ہلکا سا بھی آ رہا ہے نا کہ سکپ کروں، یہ ویڈیو سکپ کروں، چہرہ پسند نہیں آ رہا، سٹائل پسند نہیں آ رہا، یا میں کچھ ایسی باتیں نہیں کر رہا کہ یہ ہونے والا ہے یہ ہونے والا ہے شروع میں، تو ابھی نہ کرنا یار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سال نیا ہے اور فارورڈ میسیجز آتے ہیں ہمارے پاس، اور فارورڈ میسیجز میں کچھ ایسا پڑھا میں نے، اکثر ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں، لیکن میں نے کچھ ایسا پڑھا جس سے سوچنے سمجھنے کا طریقہ بدل گیا۔ آپ کو بھی اس نئے سال پر کچھ ایسا بتانے جا رہا ہوں جس سے آپ کی سوچ ضرور بدل جائے گی، اگر آپ بدلنا چاہیں تو کیا تھا وہ میسج؟ وقت ضائع نہیں کروں۔ تو دوستو، کہانی ایسے شروع ہوتی ہے کہ ایک مشہور مصنف جو ہے وہ اپنے مطالعے کے کمرے میں قلم اٹھا کر اور کاغذ پر کچھ لکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ گزشتہ سال جو ہے وہ کیسا گزرا۔ تو جناب لکھتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوا، پتا نکل گیا۔ اب بوڑھے آدمی تھے تو اس کی وجہ سے ان کو پھر ہفتوں بستر کا ہو کر رہنا پڑا۔ جو سال گزرا ہے یعنی 2022، اس میں ان کی عمر 60 سال ہو گئی، اور ان کو اپنی پسندیدہ اہم ترین ملازمت کو بھی چھوڑنا پڑا۔ 30 سال سے وہ اس ادارے کے ساتھ منسلک تھے، اور پھر 30 قیمتی سالوں کے بعد ان کو سبکدوش ہونا پڑا۔ گزرے سال میں ان کو ان کے والد صاحب چھوڑ کر چلے گئے، یعنی وفات پا گئے۔ اس کا صدمہ الگ۔ گزرے سال میں ان کا بیٹا جو ہے وہ میڈیکل کے امتحان میں فیل ہو گیا، وجہ اس کی جو ہے اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس پہ وہ زخمی ہوا، اور بڑی دیر پھر وہ بھی بستر کے ساتھ لگا رہا، کار بھی تباہ ہو گئی جناب۔ صفحے کے نیچے انہوں نے لکھا کہ یہ کیا ہی برا سال تھا۔ اب یہ سب جب ہو رہا تھا تو مصنف کی بیوی جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوئی، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کے خامند غم زدہ چہرے کے ساتھ خاموش بیٹھے خلاؤں میں گھور رہے ہیں۔ اس نے خامند کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کاغذ پہ جو کچھ وہ لکھ رہا تھا نا وہ سارا پڑھ لیا۔ اب اس کے حال پر چھوڑ کر بیگم صاحبہ ان کی باہر نکل گئی، کچھ دیر بعد واپس لوٹی۔ اب ان کے ہاتھ میں بھی ایک کاغذ تھا، انہوں نے اس کاغذ کو لا کر خاموشی سے خامند کے کاغذ کے برابر رکھ دیا۔ اب ناظرین، اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس خط میں لکھا تھا کہ گزشتہ سال میں آخر کار اپنے پتے کے درد سے مجھے نجات مل گئی، جس میں سالوں سے مبتلا تھا۔ میں اپنی پوری صحت مندی اور سلامتی کے ساتھ 60 سال کا ہو گیا۔ سالوں کی ریاضت کے بعد مجھے اپنی ملازمت سے ریٹائرمنٹ ملی، تو میں مکمل یکسوئی اور راحت کے ساتھ اپنا کچھ وقت بہتر لکھنے کے لیے استعمال کر سکوں گا۔ اسی سال میں نے میرے جو والد صاحب تھے وہ 85 سال کی عمر میں بغیر کسی پر بوجھ بنے اور بغیر کسی بڑی تکلیف اور درد کے آرام کے ساتھ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اسی سال اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو ایک نئی زندگی عطا فرما دی، اور ایسے حادثے میں جس میں فولادی کار تک تباہ ہو گئی تھی، مگر میرا بیٹا کسی معذوری سے بچ کر زندہ و سلامت رہا۔ آخر میں مصنف کے بیوی نے یہ فقرہ لکھ کر تحریر مکمل کی تھی کہ واہ، ایسا سال جسے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا اور بخیری و عافیت اور خوبی کے ساتھ گزر۔ ذرا سوچئے یار، ایک ہی نقطہ، بس دیکھنے کا انداز مختلف، وہی حادثات جن کو وہ حادثات مان رہا تھا، اگر ہم اپنا اینگل چینج کر لیں تو ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے گا، ہم اللہ تعالیٰ کے شاکر بن جائیں گے۔ اگر ہم بظاہر کچھ کھو بیٹھے ہیں، اسے مثبت زاویے سے دیکھیں تو ہمیں جو کچھ عطا ہوا ہے وہ بہتر نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک تیرا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتا۔ ناظرین، اللہ پاک ہمیں صبر کرنے اور شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ناظرین اس ملک کے ساتھ ہو، پچھلے ایک سال میں ہم نے سیلاب کا مقابلہ کیا، ہم نے کرونا کا مقابلہ کیا، ایک دفعہ نہیں کئی ویریئنٹس آئے اس کا مقابلہ کیا، ہم نے بدترین معیشت کا مقابلہ کیا، ہم نے بدترین سیاسی حالات کا مقابلہ کیا، ہم نے بدترین دہشت گردی کا مقابلہ کیا۔ کون سی ایسی قوم ہے بھائی
पूरी दुनिया में देख के बताओ ना यार एक दफ़ा कि जिसके ऊपर 70 साल में इतनी मुश्किलात आई हों और वो मुसलसल उसका सामना करके एक नए जज्बे से आगे बढ़ रही हो। अपने अंदर आओ, चलो ऐसा करते हैं, नेगेटिविटी ख़त्म करते हैं, एक नई उम्मीद पैदा करते हैं, एक नया अहद करते हैं, साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देने का अहद करते हैं, मोहब्बत का अहद करते हैं, नफ़रतें ख़त्म करने का अहद करते हैं, इस मुल्क से वफ़ादारी का अहद करते हैं। और हाँ, मैं भी एक अहद करता हूँ आपसे इस सब के अलावा कि आपको सच बताता रहूँगा, ना इधर की ना उधर की, सच बताऊँ। आए मिल के इस गुलशन को संवारते हैं, सोचिए समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे